السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہ لوگ، تقتلون، قتل کرتے، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقا، ایک فریق، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاثم، گناہ سے، والعدوان، اور سرکشی، وَإِنْ، اور اگر، یاتوکم، وائیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی ہو کر، تفادوہم، تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، اخراجہم، نکالنا ان کا، افتؤمنون، تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض، بعض حصے، کتابی، کتاب کا، وتکفرون، اور انکار کرتے ہو، ببعض، بعض حصے کا، فما جزاء، سو کیا سزا، من یفعل، جو کرے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، سوائے، خزی، رسوائی، فی میں، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، و یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی، طرف، اشد العذاب، سخت عذاب کے، وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر ازراہ ظلم و زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بھلا جو لوگ ایسا کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بیشتر مشرکین مدینہ کے دو مشہور قبائل اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے، اور یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور یہود مدینہ کے دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر ان عرب قبائل کے حلیف بن کر ان کو باہم لڑاتے رہنے کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ تو قبیلہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے۔ یہود کو تعداد میں کم تھے مگر یہ مالدار قوم تھی، اور اوس و خزرج کو لڑا کر اپنا سیاسی تفوق بھی برقرار رکھتے تھے اور اسلحہ بھی بیچتے تھے، جس کے یہ تاجر تھے۔ ان یہود کی بالکل وہی مثال سمجھیے جو آج سے کچھ مدت بیشتر روس اور امریکہ کی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں اور آپس میں بھی ان میں اختلاف تھا، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں متحد ہو کر مسلمان ممالک کو آپس میں لڑاتی رہتی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک مسلمان ملک کا حلیف بن جاتا اور دوسرا دوسرے کا۔ اس طرح یہود کئی طرح کے فائدے اٹھاتے، ان کا اسلحہ بھی بک جاتا اور سیاسی تفوق بھی برقرار رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے۔ وہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں گے، ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے، اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے۔ اب قبیلہ اوس و خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں حلیف ہونے کی حیثیت سے لڑتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ اب ایک جنگ میں مثلا اوس اور بنو قریظہ کو فتح ہوئی تو لازماً بنو نذیر کے قیدی بھی ان کے ہاتھ آتے تھے، اور بنو نذیر ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا اللہ کا حکم ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو تو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو تو کہتے کیا کریں، اپنے دوستوں یعنی حلیفوں کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ گویا 3 کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق، جس کا سبب بھی وہ خود ہی بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حرکات پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی تعمیل کرے اور جو حکم اس کی طبیعت یا عادت یا مرضی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے تو بعض احکام کی تعمیل اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی،
اور ایسا انکار دراصل پوری کتاب اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقتاً اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے نہیں ہوتے۔ دنیا میں یہ یہود عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ بنو نذیر تو 4 ہجری میں اس ذلت سے دوچار ہوئے جس کا تفصیلی ذکر سورہ حشر میں کیا گیا ہے۔ سے غور کرنا چاہیے کہ محاصرہ کر لیا، سکیں گے۔ ان کے بعض باغات کو نظر آتش کر دیا اور وہ قلعہ بند ہو کر اپنے گھروں کو خود بھی برباد اور توڑ پھوڑ رہے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب جلا وطنی ان کا مقدر بن چکی ہے، اور وہ یہ گوارا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان ان کے تعمیر شدہ مکانات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح لڑائی کے بغیر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہیں فوری جلا وطنی کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے شام کا رخ کیا اور جزیہ کا حکم نازل ہونے کے بعد ان سے جزیہ وصول کیا جاتا رہا، اور بنو قریظہ پر جنگ خندق احزاب کے فوراً بعد چڑھائی کی گئی اور ان کے مردوں کو طے کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا گیا، اور آخرت کو جو عذاب انہیں ہوگا وہ تو اللہ خوب جانتا ہے۔